ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ دادو میں رباب چانڈیوں کے دادا، والد اور چچا کے قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ عدالت نے کیس میں نامزد تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ فیصلہ ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹ کے جج حسن علی کلوڑ نے سنایا۔ میہر میں 17 جنوری 2018 کو رباب چانڈیوں کے اہل خانہ کو قتل کیا گیا تھا۔ رباب چانڈیوں نے فیصلہ اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ دادو میں ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹ کی جانب سے تمام ملزمان کو باعزت بری کیے جانے کے فیصلے کے بعد رباب چانڈیوں کا رد عمل سامنے آ گیا۔ انہوں نے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا، یہ فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے برعکس اور ضد میں دیا گیا ہے۔ رباب چانڈیوں کا کہنا تھا، کسی ایک ملزم کو بھی سزا نہ ملنا انتہائی حیران کن ہے، جبکہ وہ ملزمان بھی بری کر دیے گئے جو 3 سال تک روپوش رہے۔ انہوں نے کہا، یہ کیس صرف ان کے گھر تک محدود نہیں تھا، بلکہ سندھ کے جاگیردارانہ نظام کے خلاف مظلوم عوام کی جدوجہد کی علامت تھا۔ فیصلے کے موقع پر 2 اضلاع میں کرفیو نافذ کیا گیا، جو اس مقدمے کی حساسیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس فیصلے سے یہ تاثر ملا ہے کہ بااثر افراد کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، وہ جسے چاہیں قتل کر سکتے ہیں۔ رباب چانڈیوں نے واضح کیا، وہ اس فیصلے کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گی اور انصاف کے حصول کے لیے اپنے قانونی جدوجہد جاری رکھیں گی۔ کا اتحاد موجودہ صورتحال میں اہمیت اختیار کر گیا۔ خطے میں جاری کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں۔ UN چارٹر کے تحت تمام ممالک کی سلامتی خود مختاری کا احترام۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے 4 فریقی اجلاس سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کی قیادت میں علاقائی عالم امن کے لیے پاکستان کے بھرپور کردار کو سراہا۔ پاکستان، ایران، امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے کاوشیں کر رہا ہے۔ پاکستان کے دورے پر آنے والے وزرائے خارجہ کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں مثبت رہیں۔ دونوں میں ملاقاتوں میں خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے بتایا، جاری تنازع انتہائی افسوسناک ہے کیونکہ خطے میں اثرات پوری زندگی اور معیشت پر پڑ رہے ہیں۔ مشکل حالات میں مسلم امت کا اتحاد نہایت اہم ہے تاکہ مشترکہ چیلنجز کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جا سکے۔ اعظم شہباز شریف نے کہا ہے، ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پرعزم ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، ہم ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ خطے میں کشیدگی کے فوری خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ انہوں نے کہا، جنگ سے ایران سمیت کئی مسلم ممالک میں جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے۔ ایران سمیت برادر مسلم ممالک میں معیشت اور املاک کو بھاری نقصان پہنچا۔ سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزراء خارجہ سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی ہے۔ ترکیہ اور مصر کے گراں قدر تعاون کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا، علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں پر اعتماد پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خطے میں قیام امن کے حوالے سے سفارتی سرگرمیاں جاری۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود کی وزیر اعظم ہاؤس آمد۔ استقبال میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کی سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے شاہ سلمان عبدالعزیز آل سعود کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے بھی نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ دونوں کے درمیان ملاقات خوشگوار رہی۔ وزیر اعظم نے موجودہ بحران کے دوران سعودی عرب کے غیر معمولی تحمل کو سراہا۔ ملاقات میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار، مشیر برائے قومی سلامتی اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود، ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان اور مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر اپنے اپنے وطن چلے گئے۔ تینوں وزرائے خارجہ پاکستان کی میزبانی میں گزشتہ روز اسلام آباد میں اہم بیٹھک میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچے تھے، جس میں پاکستان، سعودی عرب، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ فریقین سے تنازعات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ واضح رہے، اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی وزیر خارجہ خصوصی طیارے کے ذریعے اسلام آباد کے نور خان ایئر بیس پہنچے تھے۔ بعد ازاں پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ کے درمیان اعلیٰ سطح مشاورتی اجلاس ہوا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، پاکستان کے ذریعے ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طیارے میں صحافی سے گفتگو میں کہا، ایران کے ساتھ جلد ڈیل ہو سکتی ہے، لگتا ہے ہم معاہدہ کر لیں گے۔ ایران کے ساتھ براہ راست بالواسطہ بات چیت کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا، ایران نے کئی پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو آبنائے حرمت سے گزرنے کی اجازت دی۔ آبنائے حرمت سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ امریکی صدر بولے، امریکہ نے ایران میں 13,000 اہداف پر بمباری کی، تقریباً 3,000 باقی ہیں۔
میرا پسندیدہ آپشن ایرانی تیل پر قبضہ کرنا ہے. مجھے یقین نہیں کہ ایرانیوں کے پاس کوئی دفاع ہے. ادھر جنوبی اسرائیل میں اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب ایران کی جانب سے داغے گئے میزائل نے اسرائیل کے علاقے بیر شیبا کے قریب صنعتی زون میں واقع کیمیائی پلانٹ کو نشانہ بنایا. ایران کے حملے کے باعث دھوئیں کے بادل آسمان میں پھیل گئے اور ہنگامی ٹیمیں آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہو گئیں. مقامی رہائشیوں کو اندر رہنے کی ہدایت کی گئی تاکہ کسی ممکنہ خطرناک مواد کے اخراج سے محفوظ رہ سکیں. حکام نے بعد میں تصدیق کی کہ کوئی خطرناک مواد خراج نہیں ہوا، تاہم یہ حملہ جاری تنازع میں خطرناک کشیدگی کو اجاگر کرتا. ایران نے خبردار کیا ہے کہ اس کے اپنے اسٹریٹجک اثاثوں پر حملوں کے رد عمل میں وہ اسرائیلی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا. ایران کے شہر تبریز میں امریکہ اسرائیل کی جانب سے حملے کی اطلاعات سامنے آئیں جس میں ایک اہم پیٹرو کیمیکل پلانٹ کو نشانہ بنایا. تبریز پیٹرو کیمیکل کمپنی کے ایک یونٹ کو نشانہ بنایا جس کے بعد علاقے میں ہنگامی صورتحال ہے اور صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. حکام کا کہنا ہے حملے کے باوجود کسی زہریلے مادے کے اخراج کی اطلاع نہیں ملی جس سے بڑے ماحولیاتی نقصان کا خدشہ ٹل گیا. مزید خبر شامل کریں گے. CNN کی ٹیم پر حملے کے بعد اسرائیل کے آرمی چیف ایال زمیر نے کارروائی کرتے ہوئے مغربی کنارے میں تعینات پوری فوجی بٹالین معطل کر دی. رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے مغربی کنارے میں CNN کی ٹیم کو حراست میں لیا تھا جب فلسطینیوں کی بستی میں زمین پر مبینہ قبضے کو کوریج کر رہے تھے. صحافیوں کا کہنا ہے اسرائیلی فوجیوں نے ان پر تشدد کیا. ایک فوٹو جرنلسٹ کا گلا دبایا گیا اور اس کا کیمرہ بھی توڑ دیا گیا. بعد ازاں زیر حراست صحافیوں کو 2 گھنٹے بعد رہا کر دیا گیا. واقعے کے بعد آرمی چیف ایال زمیر نے فوری ایکشن لیتے ہوئے متعلقہ فوجی بٹالین کو معطل کر دیا. واضح رہے کہ اس واقعے پر عالمی صحافتی تنظیموں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے عالمی یوم زیرو ویسٹ کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا خوراک کا ضیاع روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. مراد علی شاہ نے کہا دنیا بھر میں ہر سال 1 ارب ٹن خوراک ضائع ہوتی ہے. زیرو ویسٹ نے ہماری اپنے پلیٹ میں ہوتا ہے. خوراک کا 60% ضیاع گھروں میں ہوتا ہے. اس رجحان کو بدلنا ہوگا. انہوں نے کہا عوام خوراک کے استعمال میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. پائیدار سرکولر خوراک کا نظام وقت کی ضرورت ہے تاہم حکومت سندھ زیرو ویسٹ پالیسیز کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. ماحولیاتی تحفظ اس سے ممکن ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے عوام سے اپیل کی کہ بچی ہوئی خوراک کو ضائع کرنے کے بجائے مستحقین تک پہنچائیں. کاروباری ادارے خوراک کے ضیاع میں کمی کے اہداف مقرر کریں اور زیرو ویسٹ مستقبل کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. آئیں مل کر ایک صاف پائیدار سندھ کی بنیاد. کراچی میں گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی سے سینیٹر بشرا انجم بٹ کی گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی. سینیٹر بشرا انجم بٹ نے گورنر سندھ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی اور گلدستہ پیش کیا. ملاقات کے دوران تعلیم، ماحولیاتی تحفظ، قومی ورثہ اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. گورنر سندھ نے کہا معیاری تعلیم، ماحولیاتی شعور اور سماجی ہم آہنگی پائیدار ترقی کی بنیاد ہے اور مذہبی ہم آہنگی کو معاشرتی استحکام اور قومی یکجہتی کے لیے کلیدی قرار دیا. سینیٹر بشرا انجم بٹ نے تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے فروغ کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات اور منصوبوں سے گورنر کو آگاہ کیا. پاکستان رینجرز سندھ نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کراچی کے علاقے پیر آباد اورنگی ٹاؤن مسلم آباد نمبر 2 میں کارروائی کرتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز، غیر قانونی اسلحہ، منشیات فروشی میں ملوث 3 ملزمان گرفتار کیے. گرفتار ملزمان میں شہروز جنت گل، نعمان خان شامل. ملزمان کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ، ایمونیشن، منشیات برآمد، رائفل، پستول، خنجر، میگزینز، چرس، موبائل فون شامل. حکام کے مطابق ملزم شہروز ناظم آباد میں سائیکل کی دکان چلاتا ہے اور وہاں منشیات فروخت کرنے کے ساتھ ڈاکوؤں کو کرائے پر اسلحہ فراہم کرتا ہے، جبکہ جنت گل ماضی میں منشیات اور چھینی گئی موٹر سائیکل کے کیس میں گرفتار ہے. ملزم نعمان نے دوران تفتیش شہر کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی اور منشیات فروشی میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا. رینجرز کے مطابق ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور مزید قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے. اپریل سے دنیا کو پیٹرول کی فراہمی پر مکمل پابندی کا باضابطہ اعلان کر دیا. روس کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں ایک بار پھر ہلچل مچ گئی. یہ پابندی ابتدائی طور پر 31 جولائی تک نافذ رہنے کی توقع ہے. اس فیصلے کا اثر ان ملکوں پر پڑے گا جو روس کے ریفائنڈ پیٹرول پر انحصار کرتے ہیں. ان میں چین، ترکی، برازیل اور افریقہ کے کئی ممالک شامل ہیں. غیر ملکی میڈیا کے مطابق مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے پیش نظر پیوٹن حکومت نے اپنے بفر اسٹاک کو محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. روس چاہتا ہے کہ اس کے عوام اور صنعتیں سستے تیل کا فائدہ اٹھا سکیں اور ملک کے اندر مہنگائی قابو میں رہے.
امریکی زمینی فوج آئی تو شاخ کی خوراک بنے گی۔ ایران نے امریکہ کی زمینی فوج کی مداخلت کی صورت میں تباہ کن نتائج کی دھمکی دی۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا، اگر امریکہ نے زمینی حملہ کیا تو مچھلی کی خوراک بنے گا۔ ایسا اقدام امریکی افواج کے لیے شدید ذلت آمیز نتائج کا باعث بنے گا۔ امریکی قیادت نے فوج کی کمان ایسے فرد کے سپرد کی جس کے فیصلوں نے امریکی افواج کو بدترین دلدل میں دھکیل دیا۔ خطے میں موجود امریکی فوجوں کو روزانہ کی بنیاد پر خطرات کا سامنا ہے۔ امریکی افواج تباہ شدہ اڈوں سے پسپا ہو چکی، علاقائی ممالک کے شہری معاشی مراکز میں پناہ لینے پر مجبور۔ اس کے باوجود وہ اب بھی ایرانی حملوں سے محفوظ نہیں۔ ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ ایران کی مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہیں، کسی بھی عملی جارحیت کا بھرپور فیصلہ کن جواب دیا جائے۔ پاک فوج کے بہادر شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جرت کے نشان کا شاندار ٹیزر جاری کر دیا گیا۔ ٹیزر میں شہید میجر سید علی رضا اور حوالدار نثار احمد کی بہادری، قربانی اور وطن سے محبت کے جذبے کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا گیا۔ یہ ٹیزر ملک کی سرحدوں کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار پاک فوج کے جوانوں کے غیر متزلزل عزم اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں دہشت گرد عناصر کے خلاف جاری کارروائیوں اور دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے عزم کو بھی نمایاں کیا گیا۔ ملک کی اور قوم کی جانب سے پاک فوج کی شہداء کی غیر معمولی بہادری اور قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بہادر کشمیری رہنما اشفاق مجید وانی کی شہادت کو 36 برس بیت گئے، تاہم ان کی جدوجہد آج بھی کشمیری عوام کے دلوں میں زندہ ہے۔ اشفاق مجید وانی 1980 کی دہائی کے آخر میں ابھرنے والی نوجوان مزاحمتی قیادت کا اہم نام تھے، جنہوں نے نوجوان نسل میں سیاسی شعور بیدار کیا اور تحریک آزادی کشمیر میں نئی روح پھونکی۔ فکر اقبال سے متاثر ایک باہمت رہنما جنہوں نے کشمیری نوجوان میں آزادی کی حریت کا جذبہ پیدا کیا۔ 30 مارچ 1990 کو سری نگر کے علاقے حوال میں بھارتی قابض فورسز نے انہیں گھیر لیا، جہاں وہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ شہادت نے تحریک آزادی کشمیر کو نئی توانائی دی۔ آج بھی انہیں کشمیری نوجوانوں کے لیے حوصلے، مزاحمت، جدوجہد کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل فائنانس کے شعبے میں نمایاں پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کے باعث عالمی سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چین کی کمپنی فن ویلیویشن گروپ اور اس کی ذیلی کمپنی فن لیب فائنانشل سروسز کے وفد نے چیئرمین سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ڈاکٹر کبیر احمد سدھو سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ڈیجیٹل فائنانس، ریگولیٹری اصلاحات اور مالی شمولیت کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے SECP کی اصلاحات کو سراہتے ہوئے پاکستان میں جدید مالیاتی حل متعارف کروانے کے عزم کا اظہار کیا۔ فن ویلیویشن گروپ میں پاکستان میں اپنے آپریشنز کو وسعت دے رہی ہے، جبکہ اس پلیٹ فارم صارفین دائرہ کار کو آسان اور فوری ڈیجیٹل قرضہ سہولیات فراہم کر رہی ہیں، جبکہ شنگھائی میں قائم اور نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کمپنی کی پاکستان میں توسیع عالمی اعتماد کی عکاسی ہے۔ یہ پیش رفت پاکستان میں ڈیجیٹل فائنانس، سرمایہ کاری اور مالی شمولیت کے نئے دور کی بنیاد رکھتی ہے۔ بھارت میں گیس کا سنگین بحران شدت اختیار کر گیا، جسے ناقدین وزیر اعظم نریندر مودی کی ناکام پالیسیوں کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق خلیجی جنگ کے باعث بھارت میں LPG کی شدید قلت پیدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں قیمتوں میں اضافہ، مزدور طبقے کی زندگی متاثر۔ LPG کی قلت نے فوڈ اسٹال مالکان کو متبادل ایندھن استعمال کرنے کاروبار بند کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سرگرمیاں محدود ہو گئی ہیں۔ گیس بحران کے باعث غریب مزدور روزگار سے محروم ہو کر آبائی علاقوں میں واپس جانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مینوفیکچرنگ سمیت دیگر معاشی شعبوں میں دباؤ کا شکار ہیں۔ مودی حکومت کے بعد ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مناسب گیس اسٹاک موجود نہیں، جس کا خمیازہ عام شہریوں کو مہنگائی اور قلت کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں افغان طالبان کے سیاسی اور سماجی مخالفین کا تاریخی اجلاس منعقد ہوا، جس میں رجیم پر کڑی تنقید سامنے آئی ہے۔ بیرون ملک مقیم افغان شہریوں نے بھی شریعت کے نام نہاد علمدار طالبان رجیم کے غاصبانہ اقدار کے خلاف سراپا احتجاج کیا۔ اجلاس ویمن فار افغانستان فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقد ہوا، جس میں طالبان کی انتہا پسند پالیسیوں اور انسانی حقوق کی پامالیوں پر سخت رد عمل سامنے آیا۔ ویمن فار افغانستان فاؤنڈیشن کے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ طالبان نے مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے افغانستان کا سیاسی اور سماجی ڈھانچہ تباہ کیا۔ طاقت کے بے جا استعمال اور بنیادی انسانی حقوق، خصوصاً خواتین کے حقوق پر قدغنِ بحران کو مزید سنگین کر رہی ہیں۔ مختلف حصوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 9 افراد جاں بحق۔
बाजोड़, करक, पाराचनार, मालाकंड समेत शुमाली जनूबी वज़ीरिस्तान में हल्की तेज़ बारिश। PGM रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस घरों की छतों की दीवारें गिरने से 9 अफराद जाँ बहक, 47 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 8 बच्चे खातून शामिल। बारिशों के बायस 6 मकानात को नुकसान पहुँचा। हादसा बनू शुमाली वज़ीरिस्तान में पेश आया। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मंगल तक बारिशों का इम्कान। इसके अलावा सरगोदा, बकर, लोधरा, वहाड़ी, चन्योट, हाफिजाबाद, बहावलपुर समेत पंजाब के दीगर अजला में भी बारिश। PSL के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे PSL 11 में 5वें मैच में हैदराबाद किंग्समैन की मुसलसल दूसरी शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर ने हैदराबाद किंग्समैन को 40 रन से हरा दिया। हैदराबाद किंग्समैन की टीम ग्लैडिएटर्स के 175 रन के हदफ के ताक़ुब में सिर्फ 134 रन ही बना सकी। इरफान खान 33, हसन खान 31 और कप्तान मारनूस 23 रन बनाकर नुमाया रहे। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से अबरार अहमद ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। दूसरी जानिब कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से हरा दिया। 129 रन का हदफ कराची किंग्स ने 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। लाहौर कलंदर्स से शाहीन शाह अफरीदी ने 18 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा।